ناظرین کرام، لوگوں کی سوچ اور فکر یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا بنائیں۔ میری ان لوگوں سے گزارش ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھی بنے، میری ان سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد ایسی بنے جو میرے لیے دنیا میں بھی بہتر ہو اور آخرت میں بھی بہتر ہو، تو ان کو چاہیے کہ اولین بچپن ہی سے اپنے بچوں کی گھر پر بہتر تربیت کرے، اپنے بچوں کو سکھائے کہ ہمیں لوگوں سے کس طرح بات کرنی ہے، اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ لوگوں کا ادب و احترام کیا ہے، اپنے بچوں کو بچائیں گالی گلوچ سے، اپنے بچوں کو گلی کے بچوں سے دور رکھے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے۔ یہ بہت ہی ضروری اور اہم چیز ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اولاد میرے لیے دنیا میں بھی بہتر بنے، میرے لیے بڑھاپے میں سکھ اور خوشی دے، وہ ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دیں اور اخروی تعلیم بھی دیں، دینی معلومات، دینی ضروری مسائل، دینی احکامات کو بھی سکھائیں اور ان کے لیے دنیاوی بھی سکھائیں۔ لیکن اگر آپ کالج، یونیورسٹی اس طرح اپنے بچوں کو اس لائن میں پڑھانا چاہتے ہیں تو اولین درجے میں سب سے پہلے اپنے بچوں کو دین سکھانا آپ پر فرض ہے۔ والدین کے ذمے اولاد کے 5 حق ہوتے ہیں، جس میں سے پہلا نام رکھنا، اسلامی نام رکھنا، اچھا نام رکھنا۔ نام کا اثر اولاد پر ضرور ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنے بچوں کی بہتر تربیت کرے۔ بہتر تربیت اسے کہتے ہیں کہ بچپن میں ان کے لیے کھانے کے لیے دے اور ان کو بولنا سکھائے، ان کو تمیز سکھائے، ان کو بچپن ہی سے برے لوگوں کے ساتھ نہ رہنے دیں، ان کو بچپن ہی سے برے لوگوں کی صحبت سے دور رکھیں، ان کو بچپن ہی میں قرآن کریم کی تعلیم دیں اور ان کو سکھائیں والدین کا کیا ادب ہوتا ہے، والدین کیا ہوتے ہیں، والدین کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اولاد کے ذمہ والدین کے لیے کیا کیا ہوتا ہے۔ ان کو بچپن ہی میں ان باتوں میں ٹرینڈ کریں اور ان کے لیے اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم دنیاوی علوم سکھائیں، دنیاوی معلومات سکھائیں، تو دنیاوی ڈگری حاصل کرے، تو ان کے لیے اپنے بچوں کی آپ کو بار بار یہ دیکھنا ہوگا کہ میرے بچے کیا پڑھ رہے ہیں، میرے بچے اسکول جاتے ہیں کیا سیکھ کر آتے ہیں، کیا وقت بچتا ہے۔ کالج اسکول سے آنے کے بعد اس وقت کو ضائع نہ جانے دے، اس لیے کہ گھر کی جو تعلیم ہوتی ہے اس میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے، وہ بچے کی تربیت کے لیے، وہ بچے کی لائف کے لیے بڑی بہترین چیز ہوتی ہے۔ اس میں بچوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ اسکول میں جس میں نامحرم عورتیں اور بچے ہوتے ہیں، ایک ساتھ ایسی اسکول میں بچوں کو نہ رکھا جائے۔ اگر لڑکے کو آپ پڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایسا اسکول دیکھیں جس میں بالکل لڑکیاں نہ ہوں، صرف لڑکے ہی لڑکے ہوں، اور اس میں کوئی دین سے دور کی چیز، کوئی بےہودہ چیز نہ سکھائی جاتی ہو، اس میں کھیل کود میں ٹائم کو ویسٹ نہ کیا جاتا ہو، بلکہ بچے کی تعلیم پر فوکس کیا جاتا ہو، بچے کی تعلیم کو دیکھا جاتا ہو، معیاری تعلیم ہو۔ اب والد کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اسکول میں پڑھ رہا بھی ہے یا نہیں، یا یہ خواہ مخواہ اسکول جاتا ہے اور آتا ہے، کچھ پڑھتا وڑھتا نہیں۔ اگر آپ نے اس طرح بچے کو نہیں دیکھا تو اسکول کی لائف میں اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ جب وہ کالج، یونیورسٹیوں میں جائے گا، وہاں طرح طرح کے لوگ ملیں گے، طرح طرح کا ماحول کو دیکھے گا، نماز سے بے دوری ہوتی جائے گی اور مختلف مذاہب کے لوگ ملیں گے، ان مذہبوں سے کہیں متاثر نہ ہو جائے اور اپنے اسلام ہی کو نہ چھوڑ دے۔ اور وہاں پر یہ ڈر بھی ہوتا ہے، وہاں پر لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، مخلوط تعلیم ہوتی ہے، وہ مخلوط تعلیم اس کے ذہن پر غلط اثر ڈالے گی، اس کے لیے اس کو اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ آج آپ دیکھتے ہیں بے شمار کالجوں کے واقعات ہیں کہ جو بچے پڑھ کر والدین کو بالکل بھول جاتے ہیں اور جب پڑھنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں اور میری ماں و بہنوں، اپنی اولاد کی بہتر تربیت کرو، ایسی تربیت کرو
جو آپ کے اس دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے، جو آپ کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے، جو آپ کے لیے بہتر سوغات بنے، بہتر تحفہ بنے، جو آپ کو کل قیامت کے دن جب رب کائنات کے پاس تمام لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص اپنی پریشانی میں ہوگا، وہ اتنا گھبراہٹ کا اتنا مشکل دن ہوگا، اس دن کسی کو کسی کی پرواہ نہ ہوگی۔ تو آپ اپنی اولاد کو ایسا بنا کر جائے جو اس دن بھی کام آئے، ورنہ یاد رکھیں اگر آپ نے اپنی اولاد کو قرآن کریم نہیں پڑھایا، اگر آپ نے اپنی اولاد کو دینی معلومات نہیں سکھائی، اگر آپ نے اپنی اولاد کو نمازی نہیں بنایا، اگر آپ نے اپنے اولاد کو روزوں پر پابند نہیں کیا، اگر آپ نے اپنے اولاد کو یہ نہیں سکھایا کہ پڑوسی کا کیا حق ہوتا ہے، اگر آپ نے اپنی اولاد کو یہ نہیں سکھایا کہ بیٹے سچ میں نجات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ اگر آپ نے یہ ضروری دینی امور نہیں سکھایا تو وہی اولاد جس کو آپ نے بڑے لاڈ پیار سے پالا، جس کے لیے آپ نے بھوک کو برداشت کیا، پریشانیوں کو جھیلا، دوسروں کی ٹھوکریں کھائی، در در کی ٹھوکریں کھائی، جس کے لیے ہر وقت آپ کو صرف یہی فکر رہی کہ میری اولاد کی اچھی زندگی بن جائے، میری اولاد کی لائف اسٹائل اچھی ہو جائے، میری اولاد کے اچھے مکانات بن جائے، میری اولاد کے اچھا رشتہ ہو جائے، میری اولاد اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، میری اولاد بڑے بڑے عہدوں پر ہو جائے۔ جس اولاد کے لیے آپ نے اپنی زندگی کے مزوں کو چھوڑ دیا، زندگی کی لذت کو برباد کر دیا، زندگی کی جو چاہت خوشی اس کو ختم کر دیا، وہی اولاد کل قیامت کے دن اگر آپ نے دیندار نہیں بنایا تو قیامت کے دن آپ کے گریبان پکڑ کر آپ سے پوچھے گی ابو آپ نے ہمیں نمازی کیوں نہیں بنایا، آپ نے ہمیں دینی معلومات کیوں نہیں دی، آپ نے ہمیں بچپن ہی میں دنیا کی تعلیمات